آتا ہے فلاں تیری بہو نے تجھ پہ جادو کیا ہے، فلاں تیرے بھائی نے تجھ پہ جادو کیا ہے، اب یہ مزید ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، گویا یہ ساری زندگی اپنی تباہ کر بیٹھتا ہے انہی معاملات میں۔ لیکن 99% جو کیسز ہیں اس میں سبب نظر بد کا ہوتا ہے۔ نظر بد کبھی کبھی تو اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے، کبھی کبھی نظر بد جو ہے وہ محبت میں بھی لگ جاتی ہے اور ہمارے بچے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم ڈاکٹری علاج کبھی نہ چھوڑیں، اس کو ضرور اختیار کریں۔ یعنی اگر بچے کو کوئی پرابلم ہے، بڑے کو پرابلم ہے، ڈاکٹری علاج قطعاً نہ چھوڑے، لیکن خدا را اس کے ساتھ وہ مسنون علاج کرے جو مسنون علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ کوئی ایک مثال نہیں ہے، میں کہوں کہ سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں۔ اکیلا ڈاکٹری کا علاج چل رہا ہے، میڈیکل چیک اپ چل رہا ہے، یار سال ہا سال بندہ اس میں مبتلا رہتا ہے، لیکن جو ہی ساتھ وہ دم شروع کرتا ہے جو نبوی طریقہ علاج ہے، نظر بد کا علاج کرتا ہے، وہی علاج جو سال ہا سال چل رہا ہوتا ہے وہ مریض دنوں میں صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اصل جو نظر بد ہوتی ہے ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، کاروبار فلاح پہ نظر بد لگی ہوئی ہے، یہ اس کا ذہن اسی پہ اٹکا ہوا ہے، کسی نے جادو کیا ہے، اب وہ اس جادو کے لیے کسی ماہر کی تلاش میں بھاگا پھر رہا ہے، حالانکہ جادو ہے نہیں تھا، نظر لگی ہے، کسی ہمسائے کی لگ گئی، کسی کسٹمر کی لگ گئی، کسی رشتے دار کی لگ گئی، کوئی بندہ آیا یار بڑی بات ہے، اس کا تو کاروبار بڑا اچھا ہے، بس یہ کہنے کی دیر ہے، اب دکان پہ گاہک نہیں آتا، کاروبار غلط ہو کے رہ جاتا ہے، بندہ ایسا پریشان ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے غلط کرنے شروع کر دیتا ہے۔ رشتوں کے معاملات میں بھی نظر بد کی ایسی تباہی ہوتی ہے، رشتوں میں رکاوٹ بنتی ہے، اچھا بلا رشتہ فجی آیا ہے، نئی بات بنی، سارے معاملے حل ہو گئے، بس فائنل ہونا تھا تو پھر کیا ہوا، بھی بات ختم ہو گئی۔ ہوتا کیا ہے، ہم پوری برادری کو جمع کر لیتے، سارے آپ کے ہمدرد نہیں ہوتے، سارے خیر خواہ بھی نہیں ہوتے، انہی میں سے جب کوئی بندہ